الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال في مقام آخر والله ولي المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے، یوں بخشش کا ساماں کیے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں، بلائیں گے آقا مدینے میں ایک دن، تسلی سی دل کو دیے جا رہا ہوں، میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، میں نے جو قرآن کریم کے بھی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالی مجھے صحیح سمجھنے سمجھانے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے سالار ہے، نقش بندی سلسلے کے، جب وہ منبر رسول پر بیٹھتے تو وہ کہتے تھے، لوگوں جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے، آؤ بایزید سے ملو، میں تمہیں اللہ سے ملا دوں۔ اس لیے یہاں نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم جو بھی سنیں گے عمل کرنے کی نیت کریں گے تو اللہ مل جائے گا۔ اللہ ملتا ہے عمل سے، نہ کہ باتوں سے۔ انہی کے بارے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جس طرح فرشتوں میں جبریل امین کا مقام ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں میں بایزید کا مقام ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں، ان کی تعلیمات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دنیا کے اندر کیسے نئے نئے فتنوں سے جو ہے لڑا۔ اللہ جو ہے صدیوں کے اندر ایک آدمی کو پیدا کرتا ہے، ان کے بارے میں کوئی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وقت کے مجدد تھے،
مجدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دین پرانا ہو گیا تھا، جو دین کے اندر بگاڑ آ گیا تھا، اس دین کو جس طریقے سے سرکار لے کر آئے تھے وہ دین لوگوں کے سامنے انہوں نے رکھا تھا، اس کو کہتے ہیں مجدد۔ اللہ 100 سال کے اندر، ہزاروں سال کے اندر ایک آدمی کو پیدا کرتا ہے۔ الف ثانی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پہلے نمبر کے مجدد عمر ابن عبدالعزیز تھے، اور دوسری صدی کے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی پیدائش 1971 میں ہوئی، اور آپ کا نام احمد سرہندی ہے۔ سرہند ہندوستان کو کہتے ہیں، اور ان کا مزار پنجاب کے اندر سرہند ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہے۔ تو اللہ نے ان کو بڑے جو ہے کمالات سے نوازا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے صرف باتوں کو نہیں رکھوں گا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، انہوں نے کیا کیا تو اللہ نے ان کو جو ہے بڑا مقام عطا فرمایا، انہوں نے کیا عمل کیا تو اللہ نے جو ہے دین، جو دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تھا وہ دین لوگوں کے سامنے آیا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد جو ہے شیخ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ کو خواب آیا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، چاروں طرف بھیڑ بکریوں کو کاٹا جا رہا ہے، چیر پھاڑ کیا جا رہا ہے، آپس میں لوگ اس طریقے سے لڑ رہے ہیں، ظلم، زیادتی، بد کرداری، بد اخلاق، بدعمالی، یہ کیا ہے آپس میں پھیلی ہوئی تھی، جس جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح آپس میں لوگ لڑ رہے تھے، چیر پھاڑ کر رہے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں ان کے والد صاحب کہ میرے دل سے ایک نور نکلا، اور اس تخت کے اوپر ایک بادشاہ کی طرح، شہنشاہوں کی طرح ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے سامنے جو پوری دنیا کے اندر ظالم ہے، جو بدعتی ہے، پوری دنیا کے اندر جو بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، پوری دنیا کے اندر جو بدعت اور رسومات پھیلی ہوئی ہے، تو ان کے سامنے ان لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کے سامنے کاٹ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ خواب آیا، اب یہ صبح ہوئے تو ان کے والد صاحب بھی ان کے شیخ کے شیخ شاہ عبد الکمال کیتھلی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد صاحب کے شیخ کے شیخ تھے۔ جب یہ خواب ان کے سامنے رکھا کہ حضرت مجھے اس طریقے سے خواب آیا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، فکر نہ کرو، اللہ آپ کو ایسا صاحبزادہ عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ پوری دنیا کے اندر صرف بے حیائی کو، بد کرداری کو، جو ہے رسم و رواج کو، پوری دنیا کے اندر جو ہے بدعات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ اب یہ جو ہے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ان کے والد صاحب نے اپنے شیخ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، آپ یوٹیوب پر سرچ مارو گے تو ان کا مزار ملے گا، گنگوہ کے اندر ان کا مزار ہے، وہ ان کے والد صاحب کے شیخ تھے، ان کو لے کر گئے، حضرت میرے یہاں صاحبزادہ پیدا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان کو نور نسبت سے نواز دے۔ ذرا دھیان سے سنیں تاکہ آپ کو پوری بات معلوم چلے۔ تو کیا ہے، ان کے سامنے صاحبزادے کو رکھا، ان کے شیخ نے چاہا کہ بھائی شہادت کی انگلی سے ان کو فیض پہنچائے، اور جو ولایت کا نور ہے، روحانی طاقت ہے، وہ ان کو پہنچائے۔ اب یہ جو ہے انہوں نے انگلی کو قریب کیا اور شہادت کی انگلی کو منہ میں ڈالنا چاہا، تو انہوں نے دائیں طرف کیا ہے اپنے چہرے کو گھما دیا۔ اب جس طریقے جو ہے واپس انہوں نے جو ہے انگلی کو، شہادت کی انگلی کو قریب کرنا چاہا، تو انہوں نے بائیں طرف کیا ہے اپنی گردن کو موڑ لیا۔ تو ان کے والد صاحب رونے لگے کہ حضرت کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رو رہے، آنکھوں سے گریہ و زاری ہے
ان کے شیخ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو, آپ کیوں فکر کر رہے ہو؟ کہا کہ میرا جو ہے بچہ کیا نافرمانی کر رہا ہے, آپ جو ہے دائیں طرف انگلی کو کر رہے ہو تو دائیں طرف موڑ رہا ہے, واپس کر رہے ہو تو دائیں طرف جو ہے اپنے چہرے کو موڑ رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا فکر نہ کر, یہی تیرا بچہ پوری دنیا کے اندر بدعات و رسومات کو, بے حیائی کو ختم کرے گا. اللہ ان سے پوری دنیا کے اندر تجدیدی کام لے گا, یعنی جو دین پرانا ہو گیا تھا اس دین کو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہی دین کو زندہ کریں گے. جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ طریقہ بتاتا ہوں. ان کے شیخ نے کہا دیکھ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے. انہوں نے انگوٹھی کو جیب میں رکھا اور شہادت کی انگلی کو واپس انہوں نے رکھنا چاہا تو جھپٹ کر وہ جو ہے چوسنے لگے, کیونکہ یہ انگوٹھی تھی, یہ علامت تھی بدعت رسومات. اس کو جو ہے جڑ سے اکھاڑنا تھا. تو ان کے والد صاحب کو بتایا, عقل مندی بتائی, دیکھو اس کو میں اکھاڑوں گا تو یہ شہادت کی انگلی جیسی کی ویسی ہے, دین جیسا کا ویسا سرکار نے ہمیں بتایا ہے, وہی دین کو وہ لے کر آئے گا. ان کی زندگی جو ہے وہ 17 سال کی عمر کے اندر عالم بن گئے تھے. یاد رکھنا اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان علم کے بغیر نہیں ہو سکتی. جب تک سنت و شریعت کو نہیں جانے گا اللہ کی معرفت نہیں ملے گی. اور جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے سب سے بڑا, کیونکہ اللہ کی معرفت کے لیے علم ضروری ہے, اور وہ علم قرآن و حدیث کا علم ہے, سنت و شریعت کا علم ہے. انہوں نے جو ہے اس علم کو حاصل کیا 17 سال کی عمر میں. پھر جو ہے خاص پوائنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں. ان کی زندگی کے اندر سنت کی اتباع کتنی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنت کی اتباع کتنی تھی. ایک مرتبہ زندگی کے اندر ایک گھڑی کی غفلت ہو گئی, ایک لمحے کی غفلت ہو گئی. جیسے ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو بیت الخلاء کی سنت یہ ہے کہ پہلے الٹا پیر داخل کرے اور پھر سیدھے پیر سے باہر کیا ہے اپنے پیر کو نکالے, یہ سنت طریقہ ہے. تو انہوں نے پہلے سیدھا پاؤں رکھ دیا, پھر جو ہے یہ سنت کے خلاف کام ہو گیا. تو جو اللہ کی رحمتیں, جو اللہ کی طرف سے فیض ملتا تھا, جو اللہ کی طرف سے نور ملتا تھا, اللہ کی طرف سے جو روحانیت مل رہی تھی وہ 15 دن کے لیے ختم ہو گئی. 15 دن کے لیے وہ کیا ہے حیران و پریشان رہے, استغفار کرتے رہے, روتے رہے, تڑپتے رہے, اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے رہے. جو قبض کی کیفیت تھی 15 دن تک جو ان کے اندر جو روحانیت تھی وہ کم ہو گئی, اور جو اللہ کی رحمتیں اترتی تھی وہ بند ہو گئی. پھر 15 دن کے بعد واپس شروع ہو گئی. پھر جب یہ ختم ہو گئی کیفیت, جو اللہ کی رحمتیں اتر رہی تھی, تو ایک فقیر ان کے سامنے برتن کے اندر کھجور لے کر آیا. کیا لے کر آیا بھائی؟ کھجور لے کر آیا. یہ باتیں ساری میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ زیادہ تسبیحاں گمانے سے, زیادہ اللہ زور زور سے چیخنے چلانے سے, وظائف پڑھنے سے, تسبیحات پڑھنے سے اللہ کے یہاں قرب کی منزلیں طے نہیں ہوتی ہے. بلکہ جو جتنا زیادہ اللہ کی سنت, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کو زندہ کرے گا, اس سنت کی اتباع کرے گا, اللہ اس کو اپنے قرب کی منزل سے مالا مال فرمائے. تو سنت کی اتباع, جو انسان جتنی سنت کی اتباع کرے گا اللہ کے یہاں قرب کی منزلوں کو اتنا طے کرتا چلا جائے گا. تو ان کے سامنے ایک فقیر نے کھجور, برتن کے اندر کھجور رکھے تھے, حضرت کے سامنے پیش کیے. حضرت یہ کھجور میں لے کر آیا ہوں. وہ ان کا مرید ہی تھا. تو حضرت نے کہا تجھے بھی سنت طریقہ معلوم نہیں ہے, کیا سنت طریقہ ہے؟ تو جب سنت طریقہ معلوم نہیں ہے تو اللہ کے یہاں تو اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے, اللہ کو راضی کیسے کر سکتا ہے؟ تب انہوں نے کہا حضرت مجھے پتا نہیں ہے, کیا مجھے آپ کیا کہنا چاہتے ہو, سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی, اللہ وتر ویحب الوتر, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ ایک ہے اور ایک ہونے کو پسند کرتا ہے. یعنی سرکار کی سنت یہ تھی کہ سرکار کوئی بھی کام کرتے تھے تو طاق عدد میں کام کرتے تھے. طاق کہتے ہیں 1 3 5 7 9، اس کو کہتے ہیں طاق. اور جفت تو کوئی کام نہیں کرتے، نہیں جوڑے 2 4 5، یعنی کوئی بھی کام کرتے تھے تو طاق عدد میں کام کرتے تھے. کھانا بھی کھاتے تھے، لقمہ بھی کھاتے تھے تو طاق عدد میں کھاتے تھے. پانی بھی پیتے تھے سنت طریقے سے. وہ سنت طریقہ ہمارے یہاں ہے 3 سانس میں پانی پینا. کتنی سانس میں؟ 3 سانس میں، سنت طریقہ ہے. تو انہوں نے یہی کہا کہ تو سرکار کی سنتوں پر عمل کرتا جائے گا، اللہ تجھے اپنے یہاں قرب کی منزلیں عطا کرتا چلا جائے گا. تو سنت کو زندہ کرنا، تو یہ ہے سنت کی اتباع. آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، بچوں سے نفرت، باپ اپنے بچوں سے نفرت کر رہا ہے، بیوی بھی ڈر رہی ہے شوہر سے بات کرنے کے لیے، میں کیا بات کروں، کیونکہ ایسے منہ لے کر آتا ہے کہ سامنے والے ڈر جاتے ہیں. شوہر بھی ڈر جاتا ہے، جو بیوی ڈر جاتی ہے کہ بھائی میرا شوہر میرے ساتھ کیسا رویہ کرے گا. پڑوسیوں کے ساتھ بھی تکلیف والی باتیں، تکلیف پہنچا رہا ہے پڑوسیوں کو. محلے والے بھی اس کو دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی، ہمیں اس پر نظر کرنا چاہیے. یہ بچوں کے ساتھ کیسے محبت کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ان کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے، سوسائٹی والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، سوسائٹی والوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا جو ہے معاملہ تھا، کیا طریقہ تھا. گھر میں آ رہے ہیں تو کیسا معاملہ تھا اللہ کے نبی کا، کھانا کھا رہے کیسا معاملہ تھا، بیوی کے ساتھ رہ رہے کیسا معاملہ تھا. آج یاد رکھو، آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا. بس کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، بے ڈھنگی کام کر رہے ہیں. بس کوئی بھی کام کرو بغیر پوچھے. نہیں، ہم یہ دیکھو کہ میرے سرکار کی سنت کیا ہے. مسجد میں آپ آئے، کوئی بھی سنت کو معمولی نہ سمجھو. ایک ایک سنت پر اللہ جو ہے آپ کے چھوٹے سے عمل کو وزنی بنا دے گا. آپ مسجد میں داخل ہوئے تو دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ دخلت وعلی توکلت ونویت سنت الاعتکاف. گھر میں جا رہے، سلام کر کے گھر میں داخل ہو. اگر انسان سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جتنے جو شیاطین جو ہے وہ ساتھ میں اس کے ساتھ آتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب گھر جو ہے کھانا کھانے کا وقت آیا تو کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے جو ہے کھانا شروع کرے. گھر والوں کو بھی یاد دلائے. جب انسان کیا ہے کھانا کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو باتوں میں لگا دیتا ہے، جھگڑے میں لگا دیتا ہے، آپس میں دنیا کی باتیں ہوتی ہے. تو کھانے کا جو اثر نور ہونا چاہیے وہ پیٹ میں صحیح طریقے سے داخل نہیں. اب اٹھے وقت صبح اٹھے تو دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سو رہے، اللہم بسمک اموت واحیا. آپ جو ہے بیڈ پر سو رہے ہیں تو جھاڑ کر سوئے. ایک چھوٹی سی مسواک سنت، اس کو بھی زندہ کرے. ہم چھوٹی سی سنت کو سمجھتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک مسواک کے ساتھ جو سنت عمل انسان کرتا ہے اس کی نماز 70 گنا بڑھ جاتی ہے بغیر مسواک کی. یہ ہے سنت، چھوٹی چھوٹی سنت. تو کیا ہے، ہم سرکار کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں. ایک مرتبہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے سامنے شاہ حسن کشمیری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا. انہوں نے بیٹھ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یمن کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے عبد الکبیر یمنی. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے، یعنی آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کو علم نہیں ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ کھڑے ہوئے. ان کے اندر جو ہے وہ کہنے لگے، کوئی انسان ایسی بات کرتا ہے تو میرے اندر فاروق اعظم رحمت اللہ علیہ کا خون ہے. یعنی وہ حضرت فاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے تھے. وہ کہتے ہیں میرے اندر فاروق اعظم کا جو خون ہے وہ گرما جاتا ہے، میں گرم جو ہے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور میری جو ہے رگ پھڑ پھڑا جاتی ہے. انہوں نے کہا، نہ مجھے کوئی عبد الکبیر جو ہے یمنی سے کوئی مطلب ہے اور نہ مجھے کوئی جو ہے محی الدین عربی سے کوئی مطلب ہے، مجھے تو محمد عربی کے دین سے مطلب ہے.
کہ میرا محمد عربی کیا کہتا ہے میں اس پر عمل کروں گا، مجھے دنیا کے کوئی آدمی سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو آدمی، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرے گا میں اس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، پوری دنیا کے اندر جو صحیح طریقے سے دین پہنچایا ہے وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، وہ مجدد الفسانی احمد سرہندی نے پہنچایا ہے۔ بدعات اور رسومات سے بالکل پاک، اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا وہ طریقے کو پسند کرتے تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا مجھے محمد عربی کے دین کے علاوہ کسی سے مطلب نہیں، کوئی کیا بات کرے کوئی کیا کہے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں میں سلسلے نقش بند میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ یہ سنت کا سلسلہ ہے، یعنی سلسلہ نقش بندیہ میں کامل، یہ میں نہیں کہتا ہوں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے یہ بات لکھ رہے ہیں کہ میں سلسلہ نقش بندیہ کے اندر سنت کی اتباع کامل دیکھتا ہوں، اس لیے اے اللہ مجھے یہ سلسلہ عطا فرما۔ اس لیے ان کے پاس جو ہے سلسلہ قادریہ کی بھی جو ہے کیا تھی تعلیم تھی، سلسلہ چشتیہ کی بھی جو ہے ان کے پاس تعلیم تھی، وہاں سے بھی خلافت تھی، لیکن حضرت فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا تھا، میری تمنا تھی اللہ مجھے سلسلہ نقش بندیہ کے فیض سے مالا مال فرما۔ یہ چاروں سلسلے ہمیں پتہ ہے، قادری کیونکہ آپ کے یہاں مجلس ہوتی ہے تو اس کا اندازہ ہوگا آپ کو، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقش بندیہ، چار سلسلے۔ تو یہ سلسلے نقش بندیہ یہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولتا، صحابی بھی اعلیٰ، سلسلہ بھی اعلیٰ۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کی حقارت نہیں ہے، چاروں سلسلے ہمارے لیے جو ہے سر کے آنکھوں پر ہے، لیکن وہ اپنی ایک بات رکھ رہے ہیں، تو کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو سنت کی پیروی کا پابند بنایا تھا۔ آج ہم نیت کریں کہ ہم سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے جو ہے ہم کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوئی ایک سنت پابندی سے کرو، معمولی نہ سمجھو کوئی بھی سنت کو، جیسے داڑھی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ سرکار کی سنت ہے۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے والد جو ہے بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو حج میں جانے کا بہت ارادہ تھا، لیکن خدمت کی وجہ سے وہ حج میں نہیں گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو پتا ہے کہ حج کا ثواب کتنا بڑا ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا گویا اللہ کی تجلی، اللہ کا جو ہے جنت سے اترا ہوا گھر ہے، اس کا ثواب بڑا ہے، دیکھنا کتنا بڑا جو ہے عمل ہے، اور جو ہے مدینہ سرکار وہاں مدفون ہے، وہاں موجود ہے، سرکار کا شہر ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری جنت تو جو ہے میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میں روزانہ حج کا ثواب کما رہا ہوں۔ آج تو کیا ہے، تھوڑی سی پریشانی پیش آ جاتی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ ایک باپ کو جو ہے گھر میں 6 بھائی رہتے ہیں، ایک سنبھال نہیں پاتے ہیں۔ گھروں کے اندر کیا ہے، ماں باپ ہے، بیچارے بوڑھے ہو چکے، کھانے پکانے میں دشواری ہے، اب ان کی عمر کا تقاضا ہو گیا، تو گھر کے اندر 2 بھائی 3 بھائی 4 بھائی سنبھال نہیں پاتے ہیں۔ کیسی بدبختی کیا، گھر کے اندر جنت ہے اور دنیا کے اندر ہم جنت ہی نہیں کما رہے۔ ماں باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، آج ہم اس کو بھول گئے۔ یہاں وقت کا سب سے بڑا مجدد، جب وہ پیدا ہونے والے تھے، پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ خواب کے اندر یہ کہا گیا کہ جو ہے گھر پوری دنیا کے ولی ان کے گھر میں قطب ابدال ان کے گھر کے اندر آئے اور کہا کہ آپ کو بتائے ہم کیوں آئے، ہمارا جو ہے پوری دنیا کے سردار، ہمارے سردار تمام ولی قطب ابدال کہتے ہیں ہمارے سردار دنیا میں تشریف لا رہے، اس لیے میں آ رہا ہوں۔ اور ان کا عالم کیا ہے، وہ اپنے والدین کو کتنا جو ہے عزت کے، ان کی کتنی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ان کی خدمت کر کر کے جنت کما رہے ہیں۔ بھائی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ورنہ کیا ہے تسبیح گما لینے سے دعائیں قبول نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول ہوگی خدمت سے، عاجزی سے، انکساری سے، اپنے اندر تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ گھر کے اندر ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی غریب ہے، تو غریب بھائی کو حقیر نہ سمجھے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اپنے آپ کو کم سمجھے۔
جو انسان جتنا اپنے آپ کو جھکائے گا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو انسان اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند فرمائے گا۔ انسان تواضع کے اندر بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، دوسروں کے مقابلے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، لیکن جب اپنے ذات کے اندر غور کرے کہ بھائی میں تو پاخانہ میرے اندر ہے، میرے اندر پیشاب ہے، میں کیا گھمنڈ کروں، میں کیا تکبر کروں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، میں میرے بھائی کو حقیر سمجھوں، میں جو ہے اپنے والدین کی کیوں خدمت کروں، میں تو مال و دولت والا ہوں، میرے والدین کو تو کچھ نہیں آتا، آتا تھوڑا پڑھ لیتے ہیں MBA BBA، تھوڑا پڑھے لکھے ہوئے ایجوکیشن لے لیتے تو ماں باپ کو ان پڑھ سمجھتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ دنیا کے اندر کیا ہے ہماری دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کیا ہے، ان کے اندر سنت کی اتباع ہے۔ دو دور گزرے تھے، ان کے اوپر دو حالات ان کی زندگی کے اندر آپ پڑھو تو ان کے پاس دو، جیسے مکی میں زندگی کیسے گزری تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے کام کیا تھا۔ مدنی زندگی کے اندر کیا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان تبلیغ فرمائی تھی۔ اس طریقے سے ان کا بھی دور گزرا ہے، دو دور۔ ہم کہتے ہیں اکبر بادشاہ یہ ایک نیا دین قائم کیا تھا، اس نے دین الہی۔ اس زمانے میں بہت سارے فتنے تھے، مشہور دین الہی والا جو ہے ایک اکبر نے نیا دین قائم کر دیا تھا، تو اس نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے، اور جو ہے منع کر دیا تھا اللہ کا جو دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت وہی رہیں گی، ان کو جیل میں داخل کیا۔ اس زمانے کے اندر کوئی انسان جو ہے صرف باتیں کرتا تھا دین کی تو اس وقت قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب جہانگیر بادشاہ کا دور آیا، ان میں بھی جو ہے ان کو قید کیا گیا، 2 سال وہ قید میں رہے۔ وہی چھوٹی سی بات کے اوپر، کیا ہے چھوٹی سی بات کے اوپر کہ جو ہے جہانگیر بادشاہ کے دربار کے اندر جو کوئی بھی داخل ہوتا تھا اس کو تعظیمی سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں سمجھو کہ کرتے ہیں، پورا جھک کر ایک دم جھک جاتے ہیں، دوسرا ہے کہ تعظیمی سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے بنایا تھا پورا، تو تمام نے سجدہ کیا تھا، جو فتویٰ دیا تھا اس نے۔ اور اس وقت کے جو مولوی ملا تھے وہ جو ہے دنیا دار تھے، تو انہوں نے جو ان کی طرف ہو گئے، جو دیندار تھے، جو عالم ربانی تھے، علماء ربانیین تھے، انہوں نے کیا اس بات پر عمل نہیں کیا۔ اس وقت مجدد الفسانی جب ان کو دربار میں بلائے گا، اس نیت سے ہی بلایا تھا کہ اس کو تعظیمی سجدہ کیا جائے۔ میرے سامنے کیا ہے، ایک مرتبہ تعظیمی سجدہ کر لیں گے تو کیا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میرے سامنے آ جائے گی۔ اور اس وقت کے اندر سب سے بڑی عالم یہی تھے، پورے علماء کی کمیٹی کے اندر انہی کا فیصلہ چلتا تھا۔ کیا ہے، اللہ کے یہاں ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ میں بلا لوں اور جو ایک ثبوت مل جائے اور میرے سامنے تعظیمی سجدہ کرے۔ تو امام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو ہے ایک دم جس طریقے سے آدمی چلتا ہے، کچھ تعظیمی سجدہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو جہانگیر بادشاہ نے کہا آپ نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ انہوں نے کتنا پیارا جملہ کیا تھا، میں کل بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا تھا اور آج بھی اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ جھکے گا میرا سر تو اللہ کے سامنے جھکے گا، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور شریعت کو زندہ کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں کسی کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جب ان کو جیل میں ڈالا تو ڈالنے کے بعد 2 سال تک جو ہے وہ قید میں رہے۔ ان کے ساتھ 5 خادم تھے۔ کتنے خادم؟ مسلمان 5 خادم تھے، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر قیدی جو کیا تھے، وہ غیر مسلم تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھے سب۔ جیسے اندر گئے تو کیا ہے، لوگ ہوتا ہے نا کہ غلط فہمی کے اندر اور غلط الزام لگا دیتے ہیں، تو جیل کے اندر قیدی آپس میں باتیں کرتے ہیں، مجھے تو پھنسایا گیا اس آدمی نے۔ تو جو ہے مجدد الفسانی نے غیبت نہیں کی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے جیل میں، لیکن وہ کہتے تھے کہ جو ہے میں حسن یوسف یعنی سیرت یوسف کو زندہ کرنے کے لیے میں جو ہے قید میں جا رہا ہوں، اللہ جو ہے مجھے یہاں بھی خالی نہیں لوٹائے گا، میں یہاں سے بھی اللہ میرے لیے دین کا کام کرنے کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ جب جیسے ہی قید کے اندر گئے اور صرف 5 مسلمان تھے، ہزاروں کے ہزار سب جو ہے غیر مسلم تھے، ایک جو ہے ان کے پاس آتے تھے
ایسی باطینی اللہ نے توجہ اور ایسی روحانیت عطا فرمائی تھی، جو دیکھتا تھا ان کے قریب آتا تھا، ان سے جو ہے ان کی باتیں جاننے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ اس طریقے سے دین کی محنت کی تو 2 سال کے اندر ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ یہ تھے اللہ والے، جہاں جاتے ہیں انسان کے لوگ غلامی سے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس کا حوالہ میں آپ کو قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ فرعون جو ہے، جب چھوٹے سے بچے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت جو ہے جتنے بچے پیدا ہونے والے تھے وہ تمام کو وہ قتل کر دیتا تھا ان کے زمانے کے اندر، کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ جو ہے میرے خلافت کے زمانے کے اندر اور میری بادشاہت کے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہے میرے تخت و تاج کو چھینے گا۔ یہ پوری لمبی بات ہے، میں بات آپ کو شارٹ میں بات بتاتا ہوں کہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے دربار میں پلے تھے؟ چھوٹے تھے، فرعون کے دربار میں پلے تھے۔ فرعون کے دربار میں جو ہے آئے تھے، اور خوبصورت بچے تھے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کوئی بھی دیکھتا تھا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا، تو دربار میں ان کو لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کیا ہے دودھ پلانے کی باری آئی تو اس وقت ان کی والدہ کا بھی قصہ پورا موجود ہے۔ تو خوشی کے اندر فرعون کو اتنی خوشی ہوئی کہ میں اتنا خوبصورت بچہ لے کر آیا ہوں جو روئے زمین پر اتنا خوبصورت بچہ نہیں ہے۔ تو اس خوشی کی بنا پر کیا ہے اس نے 800 سیکورٹی گارڈ کو 800 جو ہے غلاموں کو اس نے آزاد کیا تھا۔ تو یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں وہ کیا انسان کے لیے غلامی سے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جیسے فرعون کے ہاتھ میں جو ایک معصوم چھوٹا سا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں آئے، چھوٹے ہیں لیکن ہاتھ میں آنے کی وجہ سے اللہ نے 800 غلاموں کو نجات عطا فرمائی۔ تو اللہ والے جہاں جاتے ہیں ہدایت کے چشمے پھیلا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے حضرت مجدد الفسانی 2 سال قید میں رہے، اللہ نے وہاں سے بھی کام لیا۔ 2 سالوں کے اندر اللہ نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ اس لیے شاعر فرماتا ہے نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو بس اسی پر اپنی ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سنت کو زندہ کرے۔ خدا کی قسم جو آدمی سنت کی اتباع کرتا ہے چاہے اس کی دعا قبول ہو رہی ہو نہیں ہو رہی ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سنو، جس کی دعا قبول ہو رہی ہو نہیں ہو رہی ہو، وہ پریشان ہو نہ ہو، وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور جو سنت کی اتباع نہیں کرتا وہ اللہ کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، دوسری مرتبہ انشاءاللہ مجلس میں موقع رہا تو بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔